ابھی آغاز میں آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر پی ٹی اے کے رہنما اسد عمر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ سیکٹر ہے تو ایک براڈ بیس جس کو کہتے ہیں معیشت کے اندر ریکوری، وہ ہمیں دیکھنے کو نظر آئی۔ جو روزگار کے اعداد و شمار ہیں وہ تھوڑا دیر سے آتے ہیں۔ پچھلے دفعہ جو پچھلے سال کے ریلیز ہوئے تھے اعداد و شمار، اس کے مطابق ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے 3 سال میں تحریک انصاف کی، عمران خان کی حکومت کے اندر 55 لاکھ اضافی روزگار کے مواقع پیدا ہوئے، جو لوگوں نے جن کو روزگار ملی۔ اور یہ 3 سال بار بار یاد دلاتا ہوں کہ اس کے اندر وہ عرصہ بھی شامل ہے، اس کے اندر کوئی سال 1.5 سال ایسا رہا جب کووڈ کی وبا پھیلی ہوئی تھی دنیا کے اندر، اور بڑی بڑی دنیا کی معیشتیں جو ہیں بشمول ہمارے جو ہمسائے ہیں، بھارت ہے، دوسرے ممالک ہیں، ان کی معیشتیں بالکل بہہ گئی تھیں۔ اس کے اندر 3 سال کے اندر 55 لاکھ روزگار کا اضافہ ہوا۔ مسلم لیگ نون کے 5 سال کے اندر 57 لاکھ روزگار کا اضافہ ہوا تھا، یعنی تقریباً جتنا 5 سال میں انہوں نے کیا روزگار میں اضافہ، اتنا ہی 3 سال کے اندر تحریک انصاف کی، عمران خان کی حکومت نے کر لیا تھا۔ اور پھر میں یاد دلاؤں کہ یہ کورونا کے باوجود ہے، تو وہ تمام لوگ، وہ تمام ٹی وی کے اینکرز، وہ تمام سیاستدان جو بڑا ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ کدھر گئی 1 کروڑ نوکریاں، وہ 1 کروڑ نوکریاں آپ کو عمران خان کی حکومت اضافہ کر کے دکھا رہی تھی۔ یہ جو اس سال 6% اضافہ ہوا ہے معیشت کے اندر، اور خاص طور پہ جیسے میں نے کہا کہ وہ تمام سیکٹرز کے اندر یہ اضافہ ہوا ہے، اس سب کو اگر آپ دیکھیں تو مجھے کوئی شک نہیں کہ اس سال جو ہے وہ ایک بڑی تعداد کے اندر جب بھی روزگار کے نمبرز ریلیز ہوں گے، رپورٹ ریلیز ہوگی تو آپ کو نظر آئے گا۔ اور میرے اندازے کے مطابق ہم تقریباً پہلے 4 سال کے اندر 80 لاکھ اضافی روزگار، یعنی 1 کروڑ 5 سال کا مطلب ہوا 20 لاکھ سالانہ، ہم اس پیس کے اوپر پہنچ چکے تھے۔ اور ابھی تو پہیہ معیشت کا تیز سے تیز تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ وہ حالات تھے جس کے اندر بیرونی مداخلت، سازش، بند کمروں کی سازش اور ضمیر فروخت کر کے، ضمیر خرید کر عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا۔ پاکستان کے اوپر پاکستان کے استحکام کے اوپر ایک حملہ ہوا، اور اس کی قیمت جو اس وقت پاکستان ادا کر رہا ہے، آپ نے سنی لیا ہوگا، ابھی تک تو خبریں پھیل گئی ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج صبح انٹر بینک مارکیٹ کے اندر، یہ اوپن مارکیٹ نہیں ہے، فارغ ڈیلر والا، انٹر بینک مارکیٹ کے اندر جو ہماری سرکاری جو بینکس کے اندر جو ٹریڈنگ ہوتی ہے 200 سے اوپر پہنچ چکی تھی، اور 200 روپے کے اوپر کوئی ڈالر بیچنے کو تیار نہیں تھا۔ صبح کی صورتحال یہ تھی، ایک مارکیٹ کے اندر جو پینک قسم کی صورتحال ہوتی ہے ایسی نظر آ رہی تھی۔ یہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ، اور جو اس کے عوامل بنے ہیں اس کی بڑی تفصیل سے بات کی جا چکی ہے۔ لیکن ذرا سا آپ آگے کی طرف دیکھیں کہ یہ صورتحال میں نے آپ کو بتا دیا کیسے معیشت کس طریقے سے ترقی کر رہی تھی، کس طریقے سے بہتری کی طرف گامزن تھی، کس طریقے سے زراعت بڑھ رہی تھی، صنعت بڑھ رہی تھی، روزگار لوگوں کو مل رہا تھا، برآمدات بڑھ رہی تھیں، ترسیلات بڑھ رہی تھیں، تمام جو بہتری ہو رہی تھی اس سب کو ہلا کر رکھ دیا، اس کی ساری بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ معیشت کے اندر پہلے بھی میں یہ کہہ چکا ہوں، کاروباری لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، سرمایہ کار سمجھتے ہیں غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ زہر ہوتی ہے، اور غیر یقینی صورتحال جو ہے اس کو حل کرنے کے ایک راستہ وہ ہے جو بہتری کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ وہ ہے جس کی ہمیں باتیں سنائی دیتی ہیں۔ بہتری کا راستہ یہ ہے الیکشن کال کریں، سارا پاکستان جو ہے متحد ہے اس کال کے اوپر کہ ہاں جی جمہوری طریقہ کار پاکستان کے اندر ہونا چاہیے، جمہوری عمل چلنا چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے، سب اپنے اپنے حلقوں کے اندر اتر جائیں گے، نہ ہمیں عمر ایوب نظر آئیں گے، یا ہری پور پہنچے ہوں گے، علی زیدی کراچی بیٹھے ہوں گے، اور وہاں پر اپنے اپنے حلقوں کے اندر چلے جائیں گے۔ تو یہ ساری جو ایک سیاسی افراتفری، ایک معاشرتی عدم استحکام نظر آ رہا ہے، یہ سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پاکستان کا دوبارہ سے انشاءاللہ تعالی بہتری کا سفر شروع ہو جائے گا۔ دوسرا راستہ جس کی تجویز دی جا رہی ہے وہ راستہ ہے کہ نہیں جی، ہم جو ہیں وہ بڑی زبردست ہم طاقت استعمال کریں گے، اور دیکھتے ہیں کیسے عمران خان نکلتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کون باہر آتا ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو یاد دلا دوں، اور یہ غور سے سن لیں، یہ عمران خان کی جدوجہد اکیلے کی نہیں ہے، یہ تحریک انصاف کے اکیلے کی جدوجہد نہیں ہے، یہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ غلامی نامنظور ہے اس قوم کو۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی سے
धौंस से, तशद्दुद से, असलहे के इस्तेमाल से कौम के इस फैसले को दबा सकता है, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसी गलतफहमियां हम पहले भी देख चुके हैं। आपको वो दिन भी याद होगा जिस दिन बड़े फख्र से बताया गया कि जनाब अकबर बुगटी को हमने मार दिया है, और ऐसे मारा उसको पता भी नहीं चला कि किधर से वार आया था। 15 साल से ज्यादा गुजर गए, बलोचिस्तान आज भी संभाला नहीं जा रहा। ये बातें जो हैं बंद कमरों के अंदर बड़ी अच्छी लगती हैं। ये ताकत के इस्तेमाल की धमकियां जो हैं, और अपने आप को जो हुकूमत के अंदर होते हैं, जो ताकत के जिनके पास होती है, वो अपने आप को इस किस्म की गलतफहमी में मुब्तला कर लेते हैं। इसी किस्म के मशवरे हमें इमरान खान को भी दिए जाते थे। जिस वक्त नवाज शरीफ निकल रहे थे, गुजरांवाला की कॉल आई, उससे पहले जब फजल रहमान यहाँ आ रहे थे इस्लामाबाद में, तो उनको भी ऐसे मशवरे दिए जाते थे, जी जनाब निकलने में तो घर से पहले से उठा लो। हर दफा इमरान खान का ये जवाब होता था कि परेशानी किस बात की है, आने दो, ये उनका आईनी हक है और अवाम फैसला कर लेंगे। और अवाम जो फैसला कर बैठे हैं वो आपको नजर आ रहा है। चाहे आप हलीम आदिल शेख के घर पर रात में 2 दफा छापे डालें या 4 दफा छापे डालें, ये लोग अब घर बैठने वाले नहीं हैं। ये फैसला जो है पाकिस्तान की अवाम का, वो आपको सारे पाकिस्तान में नजर आ रहा है। कल जिस तरीके से गुजरांवाला बाहर निकला हुआ था, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई सोच नहीं सकता था, शायद इमरान खान नहीं सोच सकते थे कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर पूरी कौम ने खड़े हो जाना है, और वो इसलिए कि वो इस वक्त किसी सियासी मकसद के लिए नहीं खड़े हुए। तो ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दें। पहले ही जो पाकिस्तान को नुकसान कर दिया गया, मैं लोगों से सवाल पूछ रहा था, मुझे ये बताएं कि भारत ने जो हमला किया था बालाकोट के ऊपर और 1 कब्र और 12 दरख्त गिराए थे, क्या उससे पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान हुआ था? ये बैरूनी मुदाखलत के साथ पाकिस्तान के अंदर अदम एतमाद की तहरीक लाके जो सियासी अदम एतमाद ऐसा काम किया गया है। आपको सिर्फ एक पहलू में सिर्फ उसका बता दूं, तकरीबन 130 अरब डॉलर की पाकिस्तान की बैरूनी कर्जा और लायबिलिटीज हैं। यानी अगर रुपया 1 रुपया गिरता है ना रोज, तो 130 अरब रुपए का कर्जे के अंदर इजाफा हो जाता है। और पिछले आप देख रहे हैं 1 हफ्ते से रोज कभी 1.5 रुपए, कभी 2.25 रुपए, कभी 2 रुपए, इसी दफा तो 2.5 रुपए गिरा है एक दिन के अंदर। आज पता नहीं किधर खत्म होगा। और सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक जब से आई है, उससे आज तक 2860 अरब रुपए का हमारे कर्जे के अंदर इजाफा हो गया है, जो रुपए हमने देने बैरूनी कर्जे के लिए 2860 अरब रुपए। ये जो नुकसान पहुंचाया जा चुका है, मैं दोबारा कह रहा हूं, कान खोलकर सुन ले फैसला साजी करने वाले, तारीख माफ नहीं करती। लोग माफ कर देते हैं, इंसान माफ कर देते हैं, तारीख माफ नहीं करती। अगर हमने वो रास्ता अपनाने की कोशिश की, पहली बात तो जिस बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कौम खड़ी हो गई है और फैसला कर बैठी है, ये मुमकिन भी नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर आपने ये गलती की, तो जो पाकिस्तान को नुकसान होगा, वो नुकसान, ये मैं को खुशी से नहीं कह रहा, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई आपको धमकी देना चाहता हूं, मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के तौर पर आपको ये कह रहा हूं। जो पाकिस्तान को आप नुकसान पहुंचाएंगे, पहले बहुत नुकसान हो चुका है, जो अब नुकसान पहुंचेगा, पहले भी मैंने कहा था, टाइम कम रह गया है, टाइम खत्म होता जा रहा है, फैसलों का वक्त आ गया है। और अगर आप फैसले नहीं करेंगे, तो जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख आपको माफ नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, असद साहब, 2 सवाल हैं। एक ये कि लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं कि कौन सी तारीख जो है उसमें कोई आपका हतमी फैसला पार्टी की जो भी है वो हो चुका है। दूसरी चीज ये बताएं कि जो खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कि खबर थी कि वहाँ पे बनी गाला में इंसाफ यूथ विंग के जो खवातीन और नौजवान हैं उनके लिए वहाँ पे जगह बना ली है, ताकि अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो उस पर मुज़ामत की जाए। तो उस हवाले से आप थोड़ा देखिए, पहली बात का तो सवाल ये है कि मैं बिल्कुल बराह रास्त इमरान खान साहब के साथ, चेयरमैन साहब के साथ इस चीज़ के ऊपर, लॉन्ग मार्च की तैयारियों के ऊपर काम कर रहा हूँ, और जितनी तफसील मुमकिन हो सकती है वो शायद मेरे पास ही हो। लेकिन मुझे भी नहीं पता कि खान साहब ने किस तारीख की कॉल देनी है। उन्होंने कहा हुआ है 20 और 30 के दरमियान की कॉल देंगे, वो 20 और 30 के दरमियान होगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, टाइम टेबल वही है। लेकिन वो क्या तारीख होगी और वो किस दिन ऐलान करेंगे उस तारीख का,
یہ صرف خان صاحب کو پتا ہے, یہ اور کسی کو نہیں پتا ابھی تک. دوسری جو آپ بات کریں, نہیں ہم وہاں کوئی خواتین بچے نہیں لے کر جا رہے, لیکن ہاں ہم نے سیکیورٹی کے اندر اضافہ کیا ہے. ان کی آپ کو پتا ہے کہ انٹیریئر منسٹری نے مجھے خط لکھا, بلکہ مجھے ہی ایڈریس تھا وہ خط, اور انہوں نے کہا کہ جی تھریٹ اسیسمنٹ سیل جو ہے اس نے کہا ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ یہ کر لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں, ہم ایک بلٹ پروف آپ کو گاڑی دے دیں گے, باقی یہ ساری آپ کی ذمہ داری ہے. جو کانوکٹ بیل کے اوپر ہیں ان کی جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے وہ حکومت ادا کرے گی, اور پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر, فارمر پرائم منسٹر اور پاکستان کا فیوچر پرائم منسٹر جو ہے, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی لیڈر کا چیئرمین جو ہے, اس کی ذمہ داری سیکیورٹی کی. انہوں نے کہا جی یہ آپ کا اپنا کام ہے, یہ آپ خود سنبھالیں. تو ہم نے سیکیورٹی کے انتظامات بہتر کیے ہیں. جو انر پیرامیٹر جو ہے اس کے اندر بھی ہم نے زیادہ سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہیں, لیکن حکومت مکمل طور پہ ذمہ دار ہے. اور میرے خیال میں اس بات کا ان کو بھی پتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ عمران خان کے اوپر کچھ ہوتا ہے, کوئی ان کو حراست میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے, یا کوئی ان کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو پھر کوئی پاکستان میں شخص نہیں ہے بشمول تحریک انصاف کی لیڈر کی کہ حالات کو اس کے بعد قابو میں رکھ سکے. تو یہ مکمل طور پہ ذمہ داری ان کی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ ایک سپریم کورٹ کا پہلے فیصلہ آیا جس میں CCA کی تشریح کی گئی, اور آج ایک بار پھر سپریم کورٹ نے ایک اصل نوٹس دیا ہوا ہے جو تحقیقات کے حوالے سے یہ اقدامات کرنے کے. لیکن سر یہ بتائیے گا کہ کیا جو یہ معاملہ ابھی آپ لوگوں نے پہلے بھی اس کو اٹھایا تھا کہ FIA جو ڈاکٹر رضوان والے جو معاملات ہوئے, تو سر یہ ریورس ہوں گے آپ لوگ اس پر سپریم کورٹ میں اصل نوٹس میں آپ کچھ پارٹی بنیں گے سارے حوالے سے PTI, اور دوسرا سر یہ جو مارچ ہے آپ کا سر, اس کے حوالے سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ ایک دن کا جلسہ ہوگا, سٹ ان ہوگا, اس کے حوالے سے کیا پلاننگ ہوئی آپ کی؟ اچھا, یہ جو ہے پہلا والا جو